لیکن سستا تو ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب اس لیے اچھی تجاویز پیش کر سکے کہ انہوں نے بہترین لوگوں سے مشورہ کیا اور ان تجاویز پہ حکومت کو ٹھنڈے دل سے غور۔ پہلے دن جو ان کی تجاویز تھی وہ کچھ ٹھیک تھی اور کچھ بالکل قابل عمل نہیں تھی، اب ان کی تجاویز بہتر ہیں۔ مونس صلاحی کی تجویز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مونس صلاحی کی تجویز بہت اچھی ہے۔ وہ جو کہتا ہے نا کہ بھائی جو آدمی جو ہے ہسپتال میں تو حالت اچھی نہیں ہے اور دباؤ ہے، تو جو آدمی گھر میں رہنا چاہتا ہے قرنطینہ میں، اگر وہ مطلب اس سے حلف نامہ لے لے اور اس کے گھر والے اس کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وینٹیلیٹر سے بچنا ہے، یعنی اس سے پہلے کنٹرول اللہ کرے ہو، اس لیے کہ وینٹیلیٹر کم ہے اور مہیا بھی نہیں ہو سکتے، سب کو دستیاب نہیں ہے۔ 6,500 آدمی اسپین میں کل مرے ہیں اور 7,500 اٹلی میں۔ یورپ اور امریکہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں، صورتحال بدرجہ بہتر ہے۔ بہت سے عوامل ہیں، اس میں حکومت کی کارکردگی بھی نسبتاً اچھی رہی ہے۔ بیلجیم والوں نے ایک اچھی تجویز دی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے نوٹ بھی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کی شکایت بھی کر رہے تھے، ایون کہ ان پاکستان وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ساری ایسی علامتیں ہمیں ظاہر نہیں ہوتی مگر ہم کرونا کے پازیٹیو نکل آتے ہیں، کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں اس وائرس کا۔ بیلجیم کے لوگوں نے وہاں پر ٹیسٹ کیا بہت سارے لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف پھیپھڑوں کا سکین کر دیں، آپ میں کوئی علامت بھی نہیں ہے، پھیپھڑوں کا سکین کرتے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیشنٹ کرونا وائرس کی زد میں ہے یا نہیں ہے۔ تو نالج ہے، کہیں سے بھی آپ گین کر سکتے ہیں۔ وہ نالج تمام بنی نوع انسان کے میراث ہے۔ جو پہلا آدمی پڑھایا گیا آکسفورڈ میں وہ غزالی تھا اور کانٹ نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کا ریفرنس ہی نہیں دیا، مگر اس سے کیا ہے، لوگوں کو اگر علم پہنچا تو اچھی بات ہے نا۔ بالکل غزالی کا نام لیا یا نہیں لیا، تو علم تو تمام بنی نوع انسان کی میراث ہے، اور مغرب میں جو چیزیں اچھی ہیں وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ سائنسی انداز فکر ہے، ریزننگ ہے، دلیل ہے، اور یہ ہیلتھ کیئر ہے، اچھی پولیس ہے، جو بھی چیزیں ہیں سول ادارے ہیں، تو اس کو کس نے کہا ہے کہ انہیں اختیار نہ کرنا چاہیے؟ ہیلتھ کیئر کی آپ نے بات کی ہے، ہارون صاحب ابھی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کل ہیلتھ پنجاب کی طرف سے، اگر میں کہیں پہ کوئی غلطی کر دوں تو میری ٹیم میری تصحیح کر سکتی ہے۔ ہارون صاحب نوٹیفیکیشن میں جو چیدہ نکات ہیں کہ یہ تمام پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بھی باندھ دیا گیا کہ آپ نے علاج لازمی کرنا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کا، اگر آپ نہیں کریں گے تو جرمانہ بھی ہوگا، آپ کو سزائیں بھی دی جائیں گی۔ اب ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ڈاکٹرز، کیا ان کو پنجاب حکومت اپنا غلام بنا رہی ہے؟ نہیں، وہ ہنٹر والا کلچر لے کے آنا چاہ رہے بھی ہنٹر بڑھیں گے اگر آپ ہماری بات تو نہیں شائستہ ہونا چاہیے، لیکن امریکہ میں بھی لا یہی ہے کہ if you enter into a private hospital or a clinic، جو ایک ڈاکٹر کا ایک کلینک ہے نا، وہ پیسے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، آپ کو ڈاکٹر کو اس کا علاج کرنا ہوگا، بعد میں پیسے کلیم کرے گا۔ اگر ایک آدمی اس حالت میں داخل ہو، گرتا پڑتا کہ اس کی جیب بھی خالی ہے اور اس کی حالت بھی خراب ہے، تو اس کا علاج فوراً ہوگا، یہ لا ہے۔ اور ہمارے ڈاکٹر میرا نہیں خیال کہ اس پہ اعتراض کریں۔ پرائیویٹ ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے ان سے، پرائیویٹ ڈاکٹرز امریکہ میں بھی لا یہی ہے، اور وبا کی صورتحال میں یہی واحد طریقہ ہے، اور انہیں بعد میں کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو ڈاکٹر جو ہے نہ لیں فیس تو بڑا اللہ ان کی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا، اس پہ اسی آیت کا اطلاق ہوگا، اسی رول کا۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، یہ صدقہ ہے، ایک دوسرے نے علاج کیا، ایک فرض کیجیے دوا بھی اپنے پاس سے دے دی، دوا تو اس میں کیا دینی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چند گولیاں دوائی تو ہیں پیناڈول وغیرہ، یہ باقی دوائیں جو ہیں وہ حکیم صاحب کے بہت لوگوں نے مجھے پھر وہ حاضر کے بھیجے ہیں، آپ کے بڑے چاہنے اور وہ والے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں، وہ پڑھیں، وہ دیکھیے بہت لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، جس کے پاس عام کریں، اس میں انہوں نے نسخے بتایا، میں نسخے کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور نہ میرا حافظہ اتنا اچھا کہ اس میں جتنی دوائیں میں ساری، اس میں انہوں نے تجویز کیا کہ جب کوئی وائرس ہو جائے، ظاہر کرونا وائرس تو اس وقت نہیں تھا، وہ وائرس تو تھے، اور یہ انفلوئنزا ہی کی ایک قسم ہے نا، اس زمانے میں بھی بڑی اموات ہوتی تھی، یورپ میں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا استعمال اس سے واضح ہوتا ہے، جو میں نے سرسری دیکھا بہت تیزی کے ساتھ آتے ہوئے، گلا صاف کیسے رہے گا، اور سانس کی نالی کیسے صاف رہے گی، اور پھیپھڑے کیسے بچیں گے، ریزسٹنس کیسے بڑھے گی، کون سی بوٹیاں، اور وہ بوٹیاں بہت آسانی سے دستیاب ہیں۔ اور اس سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آیا کہ جہاں کچھ اور چیزوں کو کھلے رکھنے کی اجازت ہے، تو یہ جو پنساری کی دکان ہے جہاں سے یہ جڑی بوٹیاں ملتی ہیں، وہ بھی کھلی ہونی چاہیے، ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔
اب وہ مسجد والا اگر آپ چاہیں تو میں چلے ذرا بریک کی طرف ابھی چلے جاتے ہیں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے علماء حضرات کے حوالے سے تو کچھ گفتگو ہوگی، مگر مساجد کو کھلا رکھنا چاہیے بند رکھنا چاہیے، یہ ایک عجیب سی بحث اس وقت شروع ہو چکی ہے. نہ کہ اس وقت یہ غور کیا جانا چاہیے کہ انسانی جانوں کی ایک حرمت ہے، بار بار بیان کیا جاتا ہے اور وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان کو بچانا مقصود ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علماء حضرات کے حوالے سے بھی بات چل رہی تھی، میڈیا کے رول پر بھی ابھی بات کرنا باقی ہے ہارون صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے حوالے سے مختلف متضاد چیزیں بہت تھوڑا ہے. دیکھیے گزارا یہ مساجد پہ بحث ہوتے ہوتے وہاں آ گئی ہے جہاں اب کوئی پیچیدگی نہیں رہی، ساری بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کیا بہترین لایا عمل ہو سکتا ہے. علماء کی بات بھی توجہ سے سن لی، بار بار غور کر لیا گیا، دوسرا موقع بھی سن لیا گیا. دیکھیے مسجد کو بند کرنے کا صدمہ تو بہت بڑا ہے، لہذا اسے کھلا رکھنا چاہیے. 2 3 یا 4 جتنے بھی آدمی ہیں، اور محلے والے یہ کریں کہ انہیں وہ باقی ذمہ داری لیتے ہیں، تو مسجد تو سب سے اہم جگہ ہے بالکل، اور مسجد کو استعمال کر رہی ہیں بعض فلاحی تنظیمیں، اور وہاں سلیقے سے فاصلے پہ بٹھاتی ہیں، اور یہ کہ وہاں بیٹھ کے ایک احساس بھی ہوتا ہے، آدمی کانشیس رہتا ہے کہ کوئی ناروا بات نہ کرے، اس کو استعمال کریں. وہاں جو خادم ہے، مؤذن ہے یا امام اگر وہاں رہتا ہے، امام کم ہی رہتے ہیں لیکن بعض جگہ پہ رہتے بھی ہیں، اور فرض کیجئے 2 خادم ہیں، مسجد کی سائز بڑا یا 3 ہے، ہاں جی، اور وہ صفائی کے لیے وہ کرتے ہیں، قالین وغیرہ تو ہٹائے جا رہے ہیں، ہٹا دے جانے چاہیے جی. سب سے پہلے تو ان کو مہیا کریں سینیٹائزر اور صابن اور ماسک اور کھانا بھی. مساجد وہ رہے، مسجد کو آباد رکھیں. باقی لوگ بالکل نہ جائیں. یہ تبلیغی جماعت کے اجتماع سے اور جہاں جہاں پھر یہاں سے قافلے گئے ہیں، یہ بات واضح، تفتان سے بھی یہ بات واضح ہو گئی. اور انڈیا میں خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو لیکن بہت خوفناک صورتحال ہے کہ لاکھوں کے اجتماع تھے، بعض جگہ 15 20، ایک کا تو آپ نے حوالہ بھی دیا، 20-25 ہزار 30 ہزار ریلوے اسٹیشنوں پہ، بسوں کے، بعض جگہ پہ لوگ 2 کلومیٹر پیدل چل کے گئے جب اچانک وہ بند کر دی گئی. ہمارے ہاں تو ٹرک والے بٹھا لیتے ہیں، وہ انڈیا میں تو یہ بھی نہیں ہے نا. ویسے یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ بھی، ٹرکوں پہ لاد کے لوگوں کو سامان لاد کے تو نہیں لے جانا چاہیے، لیکن اگر ایک ٹرک والا جا رہا ہے اور ایک آدمی بہت بری حالت میں ہے اور کسی طرح نہیں پہنچ پا رہا تو اس کو پیچھے اگر اس نے کھڑا کر لیا تو اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ اس سے بری حالت کیا ہوگی، ابھی ہمارے چینل پہ خبر بریک ہو رہی تھی کہ ایک شخص جس نے عورت کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ پکڑا گیا ہے، ایک عورت کا روپ دھار کے جا رہا تھا. اور مسئلے ہو رہے ہیں نا، اور مسئلے بھی ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ راشن دیں، چونکہ اس وقت وہ پھیلا ہوا ہے. اب ویسے ہی لاہور میں اور اسلام آباد، کراچی وغیرہ میں بیکاریوں کی تعداد پچھلے 1 سال میں بے پناہ بڑھی ہے. اکانومسٹ کا اندازہ ہے، اب یہ تو پہلے ہی سے غربت تھی اور اس کے عوامل تھے، سب جانتے ہیں کہ 5 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں. ودن یہ تعداد 12 کروڑ ہو جائے گی. حکومت نہیں سنبھال سکتی. ہر آدمی کو چاہیے جسے اللہ نے وسائل دیے ہیں کہ اگر وہ اپنے 3 کھانے گھر میں پکاتا تھا تو اب 1 یا 2 پہ اکتفا کرے. اور جو جتنی فضول خرچیاں ہماری زندگی میں تھیں، ہم قیمتی لباس خریدتے تھے، قیمتی ٹائیاں خریدتے تھے اور بہت سی چیزیں، اور وہ سارا ڈائیورٹ اب ہو جانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہم بچ جائیں گے، ہم اس سے طاقتور ہو کے ڈائیورٹ آپ نے کرنے کی بات کی ہے. جتنا پیسہ ہے وہ سارا ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے. کل اس نے مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے. اگر آج میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں، جو بینک میں پڑا ہوا پیسہ میرے کسی کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق دے. اور پھر میں کہتا ہوں صدقے سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پہ اعتبار کریں. اور ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کوئی لوگوں کی مدد کرنے والے کو کبھی بھوکا مرتے دیکھا نہیں گیا. اچھا، جو اختلاف ہو رہا تھا نہ کبھی غریب ہوتے دیکھا گیا. بالکل.
صدقہ بالکل اللہ کہتا ہے صدقہ ایک ہاتھ دو گے میں 10 گنا کر کے اچھا، واپس اب اس رہ کو گیا کرتا میڈیا ہوں۔ کا مسئلہ۔ ابھی میڈیا کے اوپر جانے سے پہلے میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی آج کے اپنے پورے پروگرام میں آپ نے بڑی تعریف کی ہے مساجد کے اوپر، جس طرح سے علماء کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی مساجد کھلی رہنی چاہیے بند رہنی چاہیے، شہباز شریف صاحب نے دیگر جگہوں کے ساتھ ساتھ مساجد کے اوپر بھی تجویز دی ہے کہ اس کو کوارنٹائن میں تبدیل کر دینا چاہیے، جو لوگ وائرس زدہ ہیں ان کو مساجد میں جیسے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، بالکل اچھی تجویز ہے، بہت اچھی تجویز ہے یہ۔ جیسے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے نا ایسے بیٹھ جائیں، چاروں طرف چادر لگائی، اعتکاف میں بیٹھتے نا 7 8 10 فٹ کے فاصلے پہ، بلا ضرورت وہاں سے اٹھے نہیں اور انہیں وہاں پہنچا دی جائیں ضرورت کی چیزیں۔ ایک عام کیا تاثر شادی ہالوں کو انہوں نے کہا، کمیونٹی سینٹرز کو، اور جو بھی جگہ اسکول کالجز سب کے اوپر انہوں نے یہ بات سب کا اچھی تھے، ویری گڈ اپروچ۔ لیکن ہارون صاحب یہاں پہ ایک اور شہباز مسئلہ ہے۔ شریف صاحب کو زندگی میں پہلی دفعہ میں شاباش دیتا۔ کیا بات ہے ہارون صاحب، آپ نے شاباش دے دیا، لیکن مجھے ایک بات بتائیے ہارون صاحب، دنیا میں کہیں پہ بھی جن بلڈنگز کو کوارنٹائن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ایون کہ ان چائنا یا کہیں پہ بھی، سندھ نے بھی اعلان کیا جن فلیٹس کی بلڈنگ کو خریدا گیا یا رکھا گیا اس مقصد کے لیے، ان کو تمام لوگوں کے کلیئر ہونے کے بعد گرا دیا جائے گا۔ مساجد کے اوپر کیا کریں گے یہ لوگ؟ نہیں، کیوں گرا دیا جائے گا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کو، یہ تو پوٹھو ہار میں ایک بوٹی ہوتی ہے، نام اس کا مجھے اب یاد نہیں ہے، اس کی دھنی دیتے ہیں اچھا تو سارے جرمز ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ رواج صدیوں سے چلا آتا تھا۔ اچھا، وہ دیکھیے نا، وہ اس میں تو بہت وقت لگتا ہے علاج اور دریافت کرنے میں، چیزوں کا ویکسین بنانے میں، مگر یہ سپرے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ سپرے کر دیا جائے گا۔ ایک ہے عارضی عمارتیں جو بنائی ہی اس مقصد کے لیے، وہ گرائی جا سکتی ہیں، اور جو مساجد ہیں مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں اور وہ عبادت گاہیں ہیں،